سورۃ الاعراف آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں فرعون اور آل فرعون کی تباہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی مرتبہ مہلت دی کہ شاید کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ انہوں نے اللہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور تکبر سے کام لیا اور اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے مزید بڑھ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دم سے اتنا بڑا عذاب کہ ایک بھی فرعونی نہیں بچا، ایک دم سے تمام فرعونیوں کو ہلاک فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بلایا کہ آؤ، اور ظاہری طور پر دریا کے اندر سے انہیں راستے نظر آ رہے تھے، بڑے خوش تھے۔ جیسے ہی دریا کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ بس راستے ختم کر اور ان تمام کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ سب کے سب آنن فانن ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جو بڑے کمزور خیال کیے جاتے تھے، جنہیں فرعون اور فرعونی اپنا غلام سمجھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب کی سب زمین، وہ سب کی سب خلافت فرعونیوں سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں۔ ظاہری حالات میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ فرعون کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اگر کوئی مقابلہ کر بھی لے تو ان کے چند لوگوں کو وہ ہلاک کر لیں گے، لیکن اتنی بڑی تعداد کو ایک دم سے ختم کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ختم فرمایا، اور جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے التجا کر رہے تھے کہ اے موسیٰ دیکھ فرعون نے کتنی بڑی ہمیں سزا دی ہے، تیرے آنے سے قبل بھی ہمارے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور آج پھر یہ تیرے آنے کے باوجود کہ تو نبی بن کے آ چکا پھر بھی یہ وہی کام کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک بھی کرے گا اور زمین کی خلافت تمہیں عطا فرمائے گا۔ بس دو کام کر کے دیکھ لو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ بنی اسرائیل نے
اگرچہ وہ فرعون اور فرعونیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن صبر تو کر سکتے تھے نا، یہ تو ان کے بس میں تھا، تو ان لوگوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صبر کا ہم نے صلہ یہ دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، ایک امید ظاہر کی تھی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امید پوری فرما دی اور ان لوگوں کو خوش کر دیا، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ سب کے سب تو ہلاک ہو چکے، اب جو ان کی نشانات تھے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات، بڑے بلند ترین مینار بنایا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام کے تمام جو ان کے نشانات تھے وہ بھی مٹا دیے، کہ جب یہ ختم تو ان کے نشانات کیوں باقی رہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جب کسی کو مٹانے پہ آتا ہے تو اس کا نام و نشان مکمل مٹا دیتا ہے، جیسے کہ فرعون اور فرعونی لشکر کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، پس ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا دریا میں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیات سے غفلت برتنے والے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو، کانوا یستضعفون، جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، کمزور خیال کیے جاتے تھے۔ کس چیز کا وارث بنا دیا؟ مشارق الارض و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب کا۔ التی بارکنا فیہا، وہ علاقہ جس کے اندر ہم نے برکت ڈال رکھی ہے، یہ شام و فلسطین کے علاقے تھے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور تیرے رب کا وعدہ جو بھلائی کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ ودمرنا، اور ہم نے مٹا دیا، ما کان یصنع فرعون، اس چیز کو جو فرعون بناتا تھا، وقومہ، اور فرعون کی قوم بناتی تھی، اس سب کچھ کو مٹا دیا۔ وما كانوا یعرشون، اور اس چیز کو بھی جس کو وہ بلند کرتے تھے، جو مینار تھے، جو کچھ تھا، سب کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ یہ لوگ ایک دم سے کیسے ہلاک ہو گئے، دریا میں ایک دم سے کیسے پہنچ گئے؟ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ ہم سب کے سب اکٹھے یہاں سے نکل جائیں گے، تم میرے ساتھ چلو، جب تک تم فرعون کے زیر اثر رہو گے تم ایسے بزدل اور ڈرپوک رہو گے، تم میرے ساتھ چلو، اور اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو کیا کہیں، یہ تو ہمیں چھٹی بھی نہیں دیں گے، یہ ہمارا پیچھا کریں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم نے کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہے، کسی تقریب میں شریک ہونا ہے، تو اس لیے مہربانی کرو کہ بھی چھٹی دے دو، ہم کل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل جن کی تعداد 6,70,000 تھی، 6,70,000 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، انہیں تو یقین کامل ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لے کے چل پڑا ہوں۔ جب یہ لوگ چل پڑے، اب جو فرعونی تھے انہیں شک گزرا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندے کا بہانہ ہوتا ہے، دوسرے کا، تو سارے کا سارے نہیں ایک دم سے غائب ہو گئے، لگتا ہے کوئی اس میں سازش ہے، کوئی چکر ہے۔ فرعون کے پاس گئے کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو گیا ہے، یہ سارے بنی اسرائیل بھاگ گئے ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا ہم سے بھاگیں گے؟ اب فرعون نے کیا کہا کہ سب چلو۔ اب یہ سب کے سب ساتھ چل رہے ہیں فرعونی، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ فرعون ان کا حشر کیا کرتا ہے۔ اب ظاہر کہ وہ تو لوگ غلام لوگ تھے، ان کے ملازم تھے۔ اب فرعون نے ان کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا
وہ تو واقعی ایک بڑا مثالی ہونا تھا، لیکن یہ فرعون اور فرعونیوں کی تدبیر تھی، اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی، اور ہمیشہ اللہ کی تقدیر ہی غالب آتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ ہی غالب آتے ہیں، ہر ایک معاملے کے اندر اللہ ہی غالب آتے ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ ان کے پیچھے چل پڑے، چلتے 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 ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے جب ان کو دیکھا، ان کی حالت بڑی عجیب تھی، بڑے پریشان، اور وہ بے صبرے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر بڑی عجیب قسم کی صفات تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے ناراض ہونا شروع ہو گئے، اے موسیٰ تو نے تو مروا دیا، اب پیچھے سے فرعون آ گیا اتنا بڑا لشکر لے کے، اور آگے دریا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں؟ مروانے کے لیے لے آیا۔ اور کہنے لگے انا لمدرکون، پکڑے گئے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہم پکڑے گئے۔ قال کلا، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری رہنمائی کرے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہیں وہ آپ کی قوم کے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت وہ آپ پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ کافر نہیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ایک ایمان کامل تھا، اکمل ترین ایمان، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ کہیں گے بس رہنے دو، ان کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا، وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں، آپ غار ثور میں تشریف لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر کافر آپ کی پیروی کرتے کرتے اور آپ کے پیچھے کرتے کرتے جب وہاں تک پہنچتے ہیں اور بالکل قریب آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیچے یوں جھکتے تو وہ ہمیں سامنے دیکھتے، ہم تو ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے، ان کی باتیں سن رہے تھے، ہمارے سر پہ تو وہ پہنچ چکے تھے۔ تو آپ اس وقت پریشان ہوئے، تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے پاک محبوب کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس مقام پہ کھڑے، آپ کا ایمان کس بلند ترین درجے کا ایمان ہے۔ اس لیے کہ آپ کے بعد ابو بکر ہی تو تھے، چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی رسول تو نہیں ہے، لیکن خلافت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، کوئی فصل نہیں۔ کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو کتنی یہ ایمان افروز بات ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بڑی تسلی دی، لیکن وہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، کیونکہ پوری زندگی جب ایک انسان غلامی کی زندگی گزارتا ہے نا، تو پھر اس کی سوچ بھی ایسی ہی بن جاتی ہے، کمزور اور پست سوچ بن جاتی ہے۔ ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، جو اپنا عصا ہے یہ دریا کے اوپر مارو۔ اب اگر کوئی اور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بات کرنے کی، یہ دریا اس کے اوپر میں ڈنڈا مار کے کیا کروں گا؟ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا حکم ہے، یہی ایک عصا جو اتنا بڑا اژدہا بن گیا تھا کہ 15,000 جادوگروں کا مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کو ان سے توڑا، اور سب کے سب جادوگر وہ مسلمان ہو گئے، یہ کوئی چھوٹا موٹا عصا نہیں ہے۔
اب اللہ نے حکم دیا تو آپ نے ایسے ہی مار دیا، جیسے ہی مارا تو 12 راستے بن گئے، 12 راستے، اور ایسے بن گئے جس طریقے سے وہ پانی جم گیا، درمیان میں راستے ہیں، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، درمیان کے اندر سے راستے، اور 12 کیوں بنے کہ یہ 12 قبائل تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ ہر قبیلہ وہ اپنے راستے پر جا رہا تھا، ہر قبیلہ اپنے راستے پر چل رہا ہے، بڑے حیران ہوئے۔ لیکن اب دیکھو کہ جب اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اس وقت ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو واقعی دریا ہے، دریا کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے، لیکن ہم آرام سے چل رہے ہیں، ہمارے تو پاؤں بھی جو ہے نا وہ ویسے کے ویسے خشک کے، پاؤں بھی گیلے نہیں ہو رہے، کپڑے بھی ہمارے گیلے نہیں ہو رہے۔ اب یہ جب داخل ہوا نا، اب فرعون بھی بالکل قریب آ چکا تھا، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت جو فرعون کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ فرعون اندر سے ڈر گیا تھا، فرعون ڈر گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ہے کوئی بڑی عجیب بات، لوگوں کو تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، اندر تو جانتا تھا کہ میں کتنا بڑا فتنہ ہوں، میری حقیقت کیا ہے سب جانتا تھا۔ اب جب قریب قریب آ رہا تھا تو لوگوں کو کہہ رہا تھا دیکھ لیا دریا مجھے راستے دے رہا ہے، ڈینگے تو مار رہا تھا نا، اندر سے پریشان تھا کہ ہو نہ ہو کوئی خطرے والی بات ہے، اس کی چھٹی جس کو بتلا رہی تھی کہ خطرہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اب اس نے کوشش کی کہ میں یہاں سے بھاگوں، لیکن اللہ بڑی قدرت والا رب ہے، اللہ نے اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل جب آئے تو وہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے، فرعون گھوڑے کے اوپر تھا، جبرائیل گھوڑی کے اوپر سوار تھے۔ اب یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو ادھر بھگاؤں، ادھر نکل جاؤں، ادھر نکل جاؤں، لیکن وہ اللہ کی قدرت سے وہ جو گھوڑا تھا نا، اس نے جو گھوڑی دیکھی تو گھوڑی آگے کے چل رہی ہے، گھوڑا اس کی بات ہی نہیں مان رہا، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے دریا کے اندر اس کا گھوڑا داخل کرا دیا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ یوں اللہ نے اس کو باندھ کے مارا بغیر رسیوں کے، اپنی قدرت سے۔ اب یہ جب اندر چلا گیا تو اب سب کے سب فرعونی اس کے پیچھے تھے، اور وہ کہنے لگے دیکھو جی واقعی بہت بڑی بات ہے، دریا میں راستے دے رہا ہے۔ جب بالکل اندر پہنچ چکے، یہاں تک کہ وہ جو دریا تھا، بعض لوگوں نے اسے کو دریا نیل کہا ہے، دریا نیل نہیں تھا، یہ بحر قلزم تھا۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ آگے سے دریا عبور کر چکے ہیں، وہ دوسری طرف پہنچ گئے، اور یہ جو 6,70,000 ہیں بنی اسرائیل، اتنا بڑا لشکر تو ان کا بھی تھا، وہ نکل گئے۔ ان کا لشکر کتنا بڑا تھا؟ مختلف روایات ہیں، کم سے کم 12 لاکھ، 18 لاکھ بھی لکھا ہے، کم سے کم لگاؤ تو 12 لاکھ کا لشکر تھا، یعنی کہ ان سے بھی ڈبل۔ 12 لاکھ جب بالکل دریا کے وسط میں پہنچ گئے، کوئی پیچھے باقی نہیں بچا اور کوئی ادھر سے ایک نکلا نہیں ہے۔ اب اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ بس اب اپنا رنگ دکھا، بس وہ راستے ختم ہو گئے، ایک دم سے پانی آپس میں ملا اور یہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو اس دریا کے اندر غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب اس نے دیکھا کہ میں غرق ہونے لگا ہوں، فرعون نے کہا کہ اب میں بچتا نہیں ہوں، وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اب وہی فرعون کہتا ہے قال آمنت، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی کہ شک شبہ سے پاک بات کرتا ہے۔ آج کہتا ہے وانا من المسلمین، پکا مسلمان ہو گیا ہوں بس۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تب ہم نے اس کو یہ جواب دیا الآن وقد عصیت قبل، کیا اب تجھے یاد آیا آمن تو کہنا، وانا من المسلمین کہنا؟ آج تو مومن بھی بنتا ہے تو مسلم بھی بنتا ہے، لیکن آج سے پہلے تیرے کرتوت کیا تھے، کنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا تو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے،
مثال مشہور ہے نا کہ جب پانی سر سے گزر جائے پھر کیا فائدہ، تو اس کے سر سے پانی گزرا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے دیکھے تھے، اس وقت یہ ایمان لے کے آیا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر ایک مسلمان کے لیے بھی یہ ضابطہ ہے اللہ کا کہ جب تک موت کے فرشتے اس کو نظر نہیں آتے، اس پر سکرات کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، تب تک اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں، سکرات کا ٹائم شروع ہو جائے، اب اگر وہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے تو اس کی توبہ بھی ایسے ہی رد جیسے کہ فرعون کا ایمان لانا اللہ نے رد فرما دیا تھا۔ اور کسی عام انسان کے لیے جو مسلم نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے قانون قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ وہ جب چاہے 100 سال کا ہے، 100 سال سے بھی اوپر کا ہے، کفر کے اندر، شرک کے اندر پڑا رہا، اگر سچے دل سے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اسلام قبول ہے۔ لیکن اگر اس نے بھی موت کے فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اور نزع کی حالت میں پہنچ گیا، اب یہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان بھی ایسے ہی رد جیسے کہ فرعون کا اللہ نے رد فرما دیا تھا۔ اس وقت اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، آمنتو بھی کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ ایمان لے آیا یہ نہیں کہتے کہ لاتا ہوں، لے آیا یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ بس میں لا چکا ہوں، فرمایا کہ نہیں۔ کہتے انا من المسلمین، فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، بنی اسرائیل تو گزر گئے، فرعونی سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ مبارک ہو، تمہارا دشمن ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو نہیں مانتے، فرعون نہیں مر سکتا۔ ٹھیک ہے سارے مر گئے ہوں گے فرعونی، فرعون نہیں مر سکتا۔ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم نہیں مانتے کہ فرعون مرا ہے۔ وہ پیچھے رہ گیا ہوگا، بھاگ گیا ہوگا پیچھے سے، وہ نہیں مرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے التجا کیا، اللہ ان کو دکھا دے، یہ مرا ہوا دیکھیں گے تبھی یقین کریں گے، یہ جو اتنے ڈرے ہوئے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج اے فرعون ہم تیرے بدن کو یہاں سے نکالیں گے اور تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اب دیکھو قیامت تک کے لیے وہ پڑا ہوا، پڑا ہوا کہ نہیں پڑا ہوا، گل چڑھ بھی سکتا تھا، لیکن اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا کمزور اور ذلیل ترین انسان ہے۔ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، دیکھو رب ایسا ہوتا ہے کیا؟ رب کی یہی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو باہر نکال، باہر نکلا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہاں یہ تو سچ میں مر گیا ہے۔ اب ان کے دل ٹھنڈے ہوئے، بڑے خوش ہو گئے، ان کو تسلی ہو گئی کہ واقعی ہمارا دشمن مر گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ کم سے کم روایت کو لیتے ہیں کہ 12 لاکھ کا لشکر تھا، کیا بنی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بنی اسرائیل تو ویسے بھی وہ ان کے غلام بن کر رہ رہے تھے، ان کا مقابلہ تو وہ کر سکتے نہیں تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اور بھی مقابلہ کرتا تو 12 لاکھ کو ایک دم سے کون ختم کر سکتا تھا؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے فرعونوں کو گرا دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ان کو غرق نہیں کیا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، ہم نے ان کے نشانات تک مٹا دی۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے اپنے وزیر کو کہا تھا، اس کے وزیر کا نام تھا حامان، اسے کہتا ہے تو ایسا کر کہ تو میرے لیے نا ایک بہت بڑا مینار بنا، اور کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر چڑھوں گا اور اس کے بعد میں اس کے رب کو دیکھوں گا۔ بار بار کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، دیکھ کے تو ہوں کہ اس کا رب ہے بھی کہ نہیں۔ کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا خیال تو یہ کہ جھوٹ بولتا ہے، میرا خیال یہ کہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن چلو میری تسلی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا متکبر تھا۔ اللہ نے اس مینار کو بھی گرا دیا، اس کے محلات کو بھی گرا دیا، سب چیز کو گرا دیا، لیکن اس بدبخت کو پھر باقی رکھا کہ دیکھو عبرت کے لیے۔ جیسے کہ شیطان کو اللہ نے کتنی لمبی مہلت دی ہے، اس کو باقی رکھا کہ نہیں رکھا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بلا لیا، اپنے محبوب علیہ السلام کو بلا لیا، اس کو لمبی عمر دی ہے، اس کو باقی رکھا کہ تو رہے، کیونکہ تجھے سزا میں نے بڑی دینی۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں 24ویں پارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرمایا کہ اس وقت بھی صبح و شام جو فرعون اور فرعونی ہیں ان پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے. یہ قرآن مقدس میں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائے گا کہ اب اس سے بڑے عذاب کے اندر داخل ہو جائے. تو یہ کتنی بڑی سزا ہے. اور کیوں ملی فرعون فرعونیوں کو؟ کہ ان کے اندر تکبر تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو غرق نہ کرتے، ہم ان سے انتقام نہ لیتے، لیکن ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ جان بوجھ کر غافل بنے رہے. اور فَاسْتَكْبَرُوا، متکبر تھے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بڑے مجرم تھے. اسی وجہ سے ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب قرآن مقدس میں جو لفظ ہے فَانْتَقَمْنَا، ہم نے ان سے انتقام لیا. ایک انتقام ہوتا ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ. اگر کوئی ہمارا ایک بندہ قتل کر دیتا ہے، کوئی ہمارے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، تو ہم جب تک اس سے بدلہ نہیں لیتے ہمیں چین نہیں آتا. ہم انتظار میں رہتے ہیں، موقع پاتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بندہ اڑا دیتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ آج ہمارے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوگی. ایسی بات کہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ انتقام لیتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا جیسے بندہ کسی بندے سے انتقام لے کے کہتا ہے کہ اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اللہ جب انتقام لیتا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ خوش نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ ان کو سزا دی. انتقام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو سزا دی ہے، ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں. اور شیطان نے ہمیں ایک لفظ ہمارے کانوں کے اندر اتنا پکا کیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. ایسی بات کہ نہیں ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کوئی شک شبہ نہیں. سوال یہ ہے غفور اور رحیم جس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان، بڑا رحم کرنے والا، یہ عربی زبان کے لفظ ہے کہ اجمی زبان کے؟ جی عربی زبان کے ہیں. عربی زبان کے ہیں. اور اللہ کے نبی کی زبان کون سی تھی؟ عربی تھی. تو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی پوری رات مصلی پہ کھڑے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، لمبے لمبے سجدے فرماتے ہیں، پوری رات روتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے صحابہ میں سے جو بہت زیادہ پیارے تھے، آپ نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی. سچی تھی کہ جھوٹی تھی؟ جی سچی تھی. اور جن کو جنت کی خوشخبری سنائی ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں خوش نصیب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں معراج کی رات پہ گیا تو جنت میں تیرا محل بھی دیکھ کے آیا. اس میں کوئی شک والی بات تھی؟ لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں گھاس ہوتا. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ کاش کہ میں ایک جانور ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب کتاب کی گھڑی سے بچ جاتا. کیسے کھڑا ہوں گا؟ کیسے اللہ کا سامنا کروں گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے ہیں، قبر پہ جا کے روتے ہیں، داڑھی مبارک تارا ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو قبر ہے. فرمایا کہ یہ پہلی گھاٹی ہے، اگر یہاں میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب، اگر یہاں فیل ہو گیا تو آگے بھی فیل ہو جاؤں گا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جنتی ہو، جنت میں تمہارا محل دیکھ کے آیا ہوں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک جنت کا دروازہ نا ذاکرین کے لیے، ایک روزے داروں کے لیے. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ تمنا کرتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو کر جنت میں جائے. اتنی شان والے صحابی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمام امت کو، سب اپنے جو محسن ہیں میرے، میں نے سب کا احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے. اللہ دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا. لیکن آپ روتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں،
اہل بیت کی زندگی اپنی گردنیں کیوں کٹوا رہے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے اپنے بچے میں قربان کراؤں، اور اپنی قربانی پورا نبی کا گھرانے وہاں پر قربان ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اتنی بڑی قربانی کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اور تمام اولیاء کرام جنہوں نے دنیا چھوڑ دی، ایک اللہ کے ہو گئے، فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی الرسول ہو گئے، انہیں پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ پھر ان سب کو پتہ ہے اور ان کی زندگی ایسی ہے۔ تو ایک طرف ہم ہیں، نمازیں ہماری نامکمل، نماز کو نماز کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمارے روزے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ہر عبادت کے اندر ہماری صدقہ خیرات میں ریا کھلے عام ہے، برائیاں اتنی کہ ہم شمار تک نہیں کر سکتے، اور ایک ہی بات اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اس وقت کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں تھے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، میں عزیز بھی ہوں، غالب بھی ہوں، اور ذو انتقام بھی ہوں۔ اور فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم یہ سب ایک طرف بھول جاتے ہیں، ایک لفظ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حکیم الامت تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے کے پاس نا ایک طوطا تھا، طوطے بولتے ہیں نا، تو ایک طوطا تھا اور اس نے ایک لفظ یاد کیا ہوا تھا، دریں چہ شک، جس کا معنی ہے کہ اس میں کیا شک ہے؟ وہ ہر بات پہ کہتا تھا دریں چہ شک، اس میں کیا شک ہے؟ وہ اس کا جو مالک تھا نا، وہ اس کو منڈی میں لے گیا بیچنے کے لیے، اور اس نے کہا بھائی اس کو ہر زبان آتی ہے، ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، اتنا پڑھا لکھا تو ہوتا ہے بھائی۔ اس نے کہا جی آپ اس سے بات کر کے دیکھ لو۔ اس نے کہا جی واقعی آپ کو ہر زبان آتی ہے؟ اس نے کہا دریں چہ شک، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے کہا آپ تو واقعی سمجھدار ہو؟ اس نے کہا دریں چہ شک، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے کہا جی بتاؤ اس کے پیسے کتنے ہیں؟ اس نے پیسے بھرے، منہ مانگی قیمت اس کو دے دی۔ اب گھر لے کے آیا بڑا خوش، سب کو بتا رہا ہے بھائی میرا طوطا عام طوطا نہیں ہے، ہر زبان جانتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ بندے اکٹھے کر لیے، دوست اکٹھے کر لیے۔ اب ایک بندہ سوال کرتے ہوئے دریں چہ شک، اس میں کیا شک ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی۔ اب یہ بڑا تنگ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی طوطے میں بے وقوف ہوں۔ اس نے کہا دریں چہ شک، اس میں کیا شک ہے؟ تو بات یہ کہ اس کو ایک لفظ یاد کرا دیا گیا، دریں چہ شک۔ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں، وہ حکیم الامت ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت جس موڑ پہ کھڑی ہے، ان کی حالت وہی طوطے والی۔ طوطے کو ایک لفظ یاد ہے دریں چہ شک، اس وقت پوری امت کو ایک لفظ یاد ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسے نہیں پتا دریں چہ شک کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، بس وہ بولے جا رہا ہے۔ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہم کہتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے، ایک ہی لفظ یاد ہے۔ بھائی اللہ کے نبیوں کو بھی پتہ تھا، اللہ کے ولیوں کو پتہ تھا، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، اہل بیت اعظام کو، سب کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے، نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، اور ہم برائیاں کر کے اور پھر ڈھیٹ بنے پھر رہے۔ تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو فرعون بھی اللہ کی مخلوق تھا۔ فرعونی جو 12 لاکھ ایک دم سے اللہ نے ان کو غرق فرما دیا، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے۔ جب انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اس کی بندگی کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ جب انسان نافرمانیوں کی حدیں کراس کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے انتقام پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اور صرف غفور الرحیم کے لفظ کے اوپر بھروسہ کر کے نہ کھڑے رہیں۔ شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ذو انتقام بھی تو ہے۔ پکڑنے پہ آ جائے تو وہ صرف پانی کا حساب لینے پہ آج ہم دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اگر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے اور ہم سے ناراض ہو جائے، اور اللہ کے بغیر ہمارا کوئی اور ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان امتوں سے جو ہم سے پہلے گزری ہیں، اللہ کے نافرمانیوں کے سبب اللہ نے ان کو ہلاک فرما دیا، ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے راستہ متعین کر دیں، ورنہ اللہ جیسے ان کے ساتھ مہربان تھا پھر اللہ ان پہ ناراض بھی ہو گیا۔ اللہ ہم پر مہربان ہے، اللہ ہم سے بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.